بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام جب رگوں میں پیوست ہو جاتا ہے تو انسان کے لیے شہادت کا جام پینا بھی آسان ہو جاتا ہے، اور آسان نہیں ہو جاتا بلکہ وہ شوق سے شہادت کا جام پیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں یہ چیزیں رگ رگ میں بسی ہوئی تھی۔ وہ لوگ اسلام کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر لبیک کہنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے، یہاں تک کہ اگر انہیں شہادت کے جام پینے پڑے تو خوشی خوشی پیے۔ اسلام کی پہلی جنگ، جنگ بدر، جو 17 رمضان ہجری دوم ہوئی، جس میں مسلمانوں کی تعداد 313 اور سامنے لڑنے والے کی تعداد 1000 سے اوپر تھی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دلایا ہوا حوصلہ اور اللہ پر توکل اور آپ کی اطاعت کا کمال تھا کہ 313 میں وہ جوش بھرا ہوا تھا کہ 1000 کی تعداد ان کو کم لگ رہی تھی۔ جنگ بدر میں 70 دشمنوں کو شہید کیا گیا، 14 صحابی بھی انتقال فرما گئے، شہید ہوئے، اور بہت سارا مال اسباب، مال غنیمت کا مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ یہ وہ جنگ تھی کہ جب کم تعداد میں مسلم تھے، عرب میں ان کا کوئی دبدبہ نہیں تھا، لیکن اس جنگ کے بعد جب مسلمان کامیاب ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نیترتو میں، قیادت میں، تو عرب کے آس پاس بھی غلبے کی بات پھیلی اور ایک خوف سا لوگوں میں بیٹھنے لگا دھیرے دھیرے۔ یہاں 70 دشمنوں کو شہید کیا، 70 کو قیدی بنایا گیا، قیدی کر کے مدینہ لے آیا گیا۔ الگ الگ صحابیوں کے پاس الگ الگ قیدی تھے۔ مشورہ ہوا کہ یا تو قیدیوں کی گردن مار دی جائے، یعنی انہیں قتل کر دیا جائے، یا فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ فدیہ لے کے چھوڑ دیا جائے تاکہ جو مال آئے اس سے ہم ہتھیار جمع کریں، اپنی طاقت بڑھائیں۔ کچھ کا یہ تھا کہ ان کی گردن کاٹ دی جائے تاکہ دشمنوں کی تعداد کم ہو۔ آخر مشورہ یہ بیٹھا ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے۔ جب بات یہ طے ہوئی تو حضرت جبریل امین آئے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ حضور، قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑنے کی بات اللہ کو ناگوار گزری ہے۔ اگر آپ لوگ ان کی گردنیں مار دیتے تو زیادہ بہتر تھا۔ خیر، اب فیصلہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بشارت دی ہے کہ جتنے قیدی، یعنی 70 قیدی تم فدیہ لے کے چھوڑنے کو تیار ہو تو اگلے سال ہونے والی جنگ میں تمہارے 70 لوگ شہید ہوں گے۔ جب یہ بات صحابہ کو بلا کر کہی گئی تو صحابہ خوش ہو کر لبیک کہنے لگے کہ ہم بھی شہادت کے درجے کے لیے تیار ہیں، ہم شہادت پانے کو تیار ہیں، فی الحال ہمیں مال کی ضرورت ہے تو ان کو فدیہ دے کر چھوڑنا ہمارے لیے زیادہ وہ ہے۔ خیر، اگلے سال جنگ احد ہوئی اور جنگ احد میں ایک بار تو مسلمانوں کی فتح ہوئی، لیکن خالد بن ولید کے نیترتو میں دوبارہ سے حملہ ہوا۔ اس حملے میں 70 مسلمان شہید ہوئے۔ جو بات اللہ نے جبریل امین کے ذریعے کہلوائی تھی وہ پوری ہوئی۔ اس میں آپ کے چچا حضرت حمزہ اور بڑے بڑے معتبر صحابی شامل تھے۔
آپ کا دانت مبارک بھی اس میں شہید ہوا، آپ کو بھی چوٹ پہنچی، لیکن شہادت کا جام پینے والے تمام صحاباؤں نے حضور کی بات پر لبیک کہتے ہوئے شہادت کا جام پی لیا۔ اسی طرح اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر تمام صحابی ہمیشہ لبیک کہتے تھے۔ انصار کی جو شہادت ہے، بخاری میں قتادہ رضی اللہ عنہ کا قول ہے جو نقل کیا گیا کہ انصار سے زیادہ شہداء عرب کے کسی قبیلے کے ہم کو معلوم نہیں، یعنی جو انصاری قبیلے تھے سب سے زیادہ لوگ ان کے شہید ہوئے، جو جنگ احد میں شہید ہوئے اس میں زیادہ کر انصاری تھے۔ اس کے بعد بئر معانہ عربوں کو تبلیغ کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 انصاریوں کا ایک قافلہ بھیجا، جن کو لوگوں نے دھوکے سے قتل کر دیا، چاہ معانہ پر دھوکے سے قتل کر دیا، وہ بھی سب انصاری تھے۔ 70 انصاری جنگ یمامہ میں قتل ہوئے، یعنی اس طرح جنگوں میں سب سے زیادہ شہید ہونے والے انصار قبیلے کے لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ تمام شہیدوں کی شہادت کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی دین کی باتوں کو اپنے یقین کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کمنٹ بھی کریں کہ کس طرح ویڈیو میں کمی ہے تو آگے ہم سدھار کریں۔ تمام ملنے والوں سے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو بنائے جائیں دین کی جانکاری کے بارے میں، ان اچھوتے پہلوؤں کو ہم دیکھیں جو عام طور پر سننے کو نہیں ملتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔